داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کو وہ پیغام داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے ملے گا کہ جب آپ دین کے کام میں لگے، جب آپ نے اس دین متین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی، جب آپ تصوف پر چلنا شروع کیا تو لوگوں نے جو ہے داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ستایا۔ ابھی آپ کا عرس ہے نا 25، 26، 27 اگست، سمجھ لیں تقریباً 1000 سال آپ کو دنیا سے گئے ہوئے ہونے والے ہیں۔ اس کے باوجود آج بھی داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان جاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے جانے کے بعد، ان کے اعمال کا تعلق ختم ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چن لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر میں بھی اس کی انہیں اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ آج بھی داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان جاری و ساری ہے۔ ایک مرتبہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تصوف میں مشکل پیش آئی، یعنی کہ جو روحانی رکاوٹ ہوتی ہے تصوف میں، اس کے لیے آپ نے بہت مشاہدات کیے، لیکن مگر وہ جو رکاوٹ تھی وہ دور نہیں ہوئی۔ اس کے حل کے لیے داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، اور 3 ماہ تک بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آپ دن میں 3 مرتبہ غسل فرماتے اور 30 مرتبہ وضو فرماتے، اور کوئی بھی آپ کو مسئلہ پیش آتا تو وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جایا کرتا۔ لیکن اس وقت وہ جو آپ کو رکاوٹ تھی، جو مسئلہ پیش آیا، وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ چنانچہ آپ فرماتے کہ میں وہاں سے خراسان چلا گیا، اور خراسان میں ایران کے ایک صوبہ کی طرف روانہ ہوا، تو رات کو کسی گاؤں میں نے ٹھہراؤ کیا، اور وہاں ایک خانقاہ موجود تھی۔ میں اس خانقاہ میں چلا گیا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ بناوٹی صوفی موجود ہیں۔ خیر میں رات وہاں ٹھہرا۔ آپ فرماتے کہ جب میں وہاں ٹھہرا تو انہوں نے مجھے ایک مقام پر ٹھہرایا اور خود بالائی مقام پر چلے گئے، اور مجھے کھانے کے لیے سوکھی روٹی، اور وہ بھی وہ روٹی کہ جس پر پھپھوندی لگی ہوئی تھی، جب اس پہ وہ گرینری آ جاتی ہے، کتنے ایسی خراب روٹی جو ہے وہ مجھے دے دی، اور خود زبردست کھانا کھا رہے تھے، مجھے بڑی خوشبو آ رہی اچھے کھانے کی، اور خود وہ کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا کھاتے ہوئے میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں برداشت کرتا رہا، میں ان کی بات پر ناراض نہیں ہوا، میں نے ان کی بات پر غصہ نہیں کیا، میں ان کی بات کو برداشت کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ ساری رات کبھی ان کا مذاق اڑاتے، کبھی ان پہ کچھ چیزیں پھینکتے۔ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خیر مجھے وہاں مجبوراً جو ہے وہ رات گزارنا پڑی، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کی نظر میں بہت حقیر اور کم تر تھا، اور وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہے تھے کہ واقعی میں ان میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ جھوٹے اور بناوٹی لوگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ سچ کہہ رہے تھے، وہ میرا مذاق اڑا رہے اور کہہ رہے یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ کیا فقیر سا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس ایک لاٹھی، ایک کجاوا تھا، بس، اور کچھ بھی سامان میرے پاس موجود نہیں تھا۔ خیر ساری رات جب آپ نے وہاں گزاری، اور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ میری تذلیل کرتے رہے لیکن میں خوش رہا۔ اس پورے واقعے کا انجام ذکر کرتے ہوئے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس قدر ان کی طعن و تشنیع بڑھتی گئی اتنا میری باطنی خوشی میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کے بوجھ برداشت کرنے کی برکت سے اللہ نے کرم فرمایا کہ میرا جو وہ بڑا مسئلہ تھا، جو تصوف میں رکاوٹ بن رہا تھا، جو مشکل مجھے پیش آ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس طعن و تشنیع برداشت کرنے کی وجہ سے میرا وہ مسئلہ حل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ نے مزید لکھا کہ تب مجھے سمجھ آئی کہ مشائخ اس طرح کے جاہل لوگوں کو اپنے درمیان کیوں رکھتے ہیں
اور ان کا بوجھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہ ان کی باتیں برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کی راہیں آسان فرماتا ہے۔ یہ اس میں ہمارے لیے تربیت ہے داتا اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے سے کہ شریعت پر عمل کرنے میں کوئی بھی مشکل پیش آئے یا کسی بھی روحانی مسئلے میں رکاوٹ پیدا ہو تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ایسے بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ کئی مرتبہ اس طریقے کے واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ان کا بھروسہ اور اپنی کوشش جاری رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ 25، 26، 27 داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے، ہو سکے تو اپنے گھروں میں نیاز کا اہتمام کریں، فاتحہ دلوائیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی وسیلے سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔